السلام علیکم دوستو، جیسا کہ ہم نے اپنے گزشتہ ایپیسوڈ میں دیکھا کہ امبر کو ملکہ نوبیا کے محل میں اعلیٰ مقام حاصل ہو گیا، لیکن محل کا حاسدی گروہ اندر ہی اندر امبر سے جلنے لگا اور پھر ملکہ کے مر جانے کے بعد جب اس کا نااہل سپہ سالار تخت پر بیٹھا تو اس نے امبر کو جان سے مار دینے کا حکم دیا اور قید کروا دیا، لیکن امبر طلالہ کی مدد سے وہاں سے فرار ہو کر ملک بابل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ تو چلیے اس سے آگے جان لیتے ہیں کہ اب امبر کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ آج سے 5000 سال پہلے ملک بابل میں ایک بادشاہ سرجون نے ارد گرد کے علاقوں کو فتح کر کے اپنی حکومت کی بنیاد رکھی۔ یہ بادشاہ لوگوں سے بہت محبت کرتا تھا، چنانچہ اس کی حکومت میں شہر بابل نے بڑی ترقی کی۔ شہر کے ارد گرد 50 دروازوں والی فضیل بنائی گئی، کھیتوں کو پانی دینے کے لیے دریائے فرات سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکالی گئیں۔ اس بادشاہ کی وفات کے بعد حکومت ایسے بادشاہوں کے ہاتھ آتی رہی جو عوام کے ہمدرد نہیں تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سلطنت کمزور ہوتی گئی اور اشوری قوم نے بابل کو فتح کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اشوریوں کو 600 سال بعد ایک بابلی جرنیل بخت نصر اول نے شکست دی اور شہر بابل کو پھر سے آباد کیا۔ شہر کی 50 دروازوں والی دیوار کو دوبارہ تعمیر کروایا۔ بخت نصر اول کے دور میں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا، جبکہ بادشاہ نے کہا کہ ہم بتوں، ستاروں، درختوں کی پوجا کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خدا کی عبادت کا اعلان کیا تو بادشاہ نے انہیں دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا، مگر خدا کے حکم سے آگ گلزار بن گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ سلامت آگ سے باہر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد بخت نصر اول کی حکومت کا زوال آنا شروع ہو گیا اور ہمسایہ ملک نینوا نے دیکھتے ہی دیکھتے ترقی کی منزلیں طے کر لیں۔ نینوا کے اشوری حکمران بڑے محنتی اور فرض شناس تھے۔ انہوں نے اپنی محنت اور انتھک لگن سے نینوا کو عروج پر پہنچا دیا۔ 7ویں صدی قبل از مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 700 برس پہلے بابل پر جس بادشاہ کی حکومت تھی اس کا نام تاریخ میں بخت نصر دوم ہے۔ اسے نمرود کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ایک انتہائی سنگ دل، ظالم اور دشمن کے خون کا پیاسا حکمران تھا۔ بخت نصر نے ساری قوم کو فوج میں بدل کر رکھ دیا اور انہیں 2 سال کے اندر اندر تیار کر کے اشوریوں کے ملک اور شہر نینوا پر بھرپور حملہ کر دیا۔ اس دوران میں جبکہ بخت تیاریاں کرتا رہا، اشوریوں کو دولت کے عیش و آرام نے نکمہ بنا دیا تھا، چنانچہ وہ بخت نصر کے بھرپور حملے کی تاب نہ لا سکے۔ بخت نصر نے نینوا کو آگ لگا دی اور مکانوں کی راکھ کو زمین کے ساتھ ملا کر اوپر ہل چلا دیا۔ وہ بابل واپس جاتے ہوئے اپنے ساتھ ہزاروں یہودیوں کو قیدی بنا کر لے گیا۔ یہودی دن بھر کھیتوں میں کام کرتے اور اپنے وطن بابل کو یاد کر کے ٹھنڈی آہیں بھرا کرتے۔ ملک بابل پر اسی بخت نصر دوم کی حکومت تھی جب امبر اس ملک کی سرحدوں کے قریب گھوڑے پر سوار چلا آ رہا تھا۔ بخت نصر کی سلطنت آج کے ملک شام سے لے کر ایران کی سرحدوں تک اور دوسری طرف آج کی لیبیا سے لے کر بحیرہ روم تک پھیلی ہوئی تھی۔ بابل کی تہذیب اپنے عروج پر تھی۔ ان لوگوں کا مذہب بت پرستی تھا۔ انہوں نے اپنی عبادت گاہوں میں سینکڑوں بت بنا کر رکھے ہوئے تھے جن کی یہ پوجا کرتے تھے۔ بخت نصر بادشاہ اپنے آپ کو سب سے بڑے دیوتا مردوک کا بیٹا کہتا تھا۔ جب وہ اپنے شاندار گھوڑے پر سوار ہو کر شہر میں نکلتا تو اس کے آگے آگے سپاہیوں کا ایک دستہ ہوتا۔ کسی کو اتنی اجازت نہ تھی کہ وہ اپنے مکان کی کھڑکی کھلی رکھے۔ سب کو حکم ہوتا کہ وہ بادشاہ کو دیکھتے ہی سر جھکا لیں۔ اگر کوئی سر نہ جھکاتا تو سپاہی وہیں تلوار کا ہاتھ مار کر اس کا سر قلم کر دیتے۔ اسی بادشاہ نے جب نینوا پر حملہ کیا تو وہاں اس قدر لوگوں کو ہلاک کیا کہ ان کی کھوپڑیوں کا ایک بہت اونچا مینار تعمیر کروایا۔ اس بادشاہ کی ملکہ کا نام سمیرا تھا۔ وہ ملک شام کی رہنے والی تھی، جہاں کی خوبصورت باغوں کو یاد کر کے وہ ہمیشہ اداس رہا کرتی تھی۔ بخت نصر نے اس کی دل جوئی اور خوشی کے لیے اپنے محل کی 4تھی منزل پر زمین ہموار کر کے گھنے درخت اور باغ لگوائے جو دنیا کے 7ویں عجوبے میں شمار ہوتے ہیں۔ اس وقت ایسے باغ لگوانا جو کہ محل کی 4تھی منزل پر ہوں ایک حیرت انگیز کارنامہ تھا۔ آج کے انجینئر اس بات پر حیران ہیں کہ 4تھی منزل پر گھنے درختوں اور باغات کو پانی کیسے دیا جاتا تھا،
لیکن بخت نصر شاہ بابل کے انجینئروں نے یہ کارنامہ بھی کر دکھایا۔ دریائے فرات سے ایک نہر نکال کر چھوٹے چھوٹے موبند نالوں کے ذریعے محل کی چوتھی منزل تک پہنچائی گئی تھی، جو لٹکتے ہوئے باغوں کو سیراب کرتی تھی۔ اسی شہر بابل میں ایک گہرا کنواں بھی تھا جو تاریخ میں چاہے بابل کے نام سے مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ شاہ بابل کے حکم سے اس دور کے سائنسدان نے تانبے کا ایک ایسا چاند ایجاد کیا تھا جو اس کنویں سے نکل کر تھوڑی دیر کے لیے آسمان پر چمکتا اور پھر اسی کنویں میں اتر جاتا۔ شاہ بابل بخت نصر ایک ایسا مینار بنوانے کا بڑا خواہش مند تھا جو آسمان تک پہنچ جائے اور وہ خود اس کے اوپر چڑھ کر ستاروں کو دیکھے۔ تاریخ میں اسے مینار بابل کے نام سے لکھا گیا ہے۔ کہتے ہیں عراق میں دریائے فرات کے کنارے ایک ویران علاقے میں اس مینار کے ٹوٹے پھوٹے پتھر آج بھی پڑے ہوئے ملتے ہیں۔ جس وقت انبر بابل کی سرحد کے قریب پہنچ رہا تھا تو شہر میں بادشاہ بخت نصر دوم کے حکم سے اس مینار کی تعمیر کا کام شروع ہو چکا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انبر بابل میں آیا۔ بابل کی سرحد پر اسے سپاہیوں نے روک لیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آ رہا ہے۔ انبر نے انہیں بتایا کہ وہ ایک حکیم ہے، شہر ایلام کا رہنے والا ہے اور جڑی بوٹیوں سے بیمار لوگوں کا علاج کرتا ہے۔ سرحدی سپاہیوں نے اسے کچھ نہ کہا اور ملک بابل کی سرحد میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ انبر گھوڑے پر سوار ملک بابل کی سرزمین پر آگے بڑھنے لگا۔ دوپہر کو وہ دریائے دجلہ کے کنارے پہنچ گیا۔ وہ تھک گیا تھا، اس کا گھوڑا بھی تھکن اور پیاس سے چور ہو گیا تھا۔ اس نے گھوڑے کو کھول کر دریا کے کنارے اگی ہوئی ہری بھری گھاس پر چلنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود دریا میں نہانے لگا۔ نہانے کے بعد انبر اور گھوڑا دونوں تازہ دم ہو کر بابل شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ بابل وہاں سے ایک دن کی مسافت پر تھا اور شام کے سائے گہرے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ دھوپ کی گرمی ختم ہو رہی تھی، کھجور کے درختوں کے سائے میں ریت ٹھنڈی ہونے لگی۔ انبر رات کسی جگہ آرام کرنے کے بعد اگلے روز سفر اپنا جاری کرنا چاہتا تھا، مگر سوال یہ تھا کہ وہ کس جگہ رات بسر کرے۔ وہ اس ملک میں اجنبی تھا اور قریب کوئی بستی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ رات کا اندھیرا پھیلنے لگا اور اس نے دور ایک روشنی دیکھی۔ یہ ایک پرانی سی حویلی تھی جس کے دروازے پر مشل جل رہی تھی۔ قریب پہنچ کر انبر نے دیکھا کہ حویلی کے باہر ایک سپاہی ڈھال کندھے پہ لٹکائے بڑا سا نیزہ ہاتھ میں لیے پہرا دے رہا تھا۔ وہ ٹھٹک گیا اور سوچنے لگا کہ کہیں وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے، اس لیے اسے وہاں سے چلے جانا چاہیے۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کا گھوڑا ہنن آیا۔ آواز سن کر پہرے دار نے آواز دی، جو کوئی بھی ہے وہیں کھڑا ہو جائے۔ انبر رک گیا۔ پہرے دار قریب آ گیا۔ اس نے انبر کو غور سے دیکھا۔ کون ہو تم؟ انبر نے اس سے بتایا کہ وہ افریقہ سے آیا ہے اور ایک حکیم ہے۔ پہرے دار نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ شہر بابل کی طرف۔ یہاں کیوں کھڑے ہو گئے تھے؟ میں صبح سے سفر کر رہا ہوں، تھک گیا تھا، رات بسر کرنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کر رہا تھا، اس جگہ روشنی دیکھی تو آ گیا کہ شاید یہ کوئی سرائے ہے۔ پہرے دار نے زوردار کہا لگایا۔ اب اس کے دو اور ساتھی بھی وہاں آ گئے اور انبر کو سر سے پاؤں تک گھورنے اور اس کا مذاق اڑانے لگے۔ تم اسے سراہے کہتے ہو؟ پہرے دار نے ایک اور کہا لگایا اور انبر کے پاؤں پر نیزے کو چبھا کر بولا، چلو اندر، تم بھی اس حویلی میں چلو۔ تینوں سپاہی انبر کو نیزے چبھوتے ہوئے حویلی کی دیوڑی میں لے آئے۔ انہوں نے اس کی تلاشی لی، اس کے پاس سے سارے پیسے اور گھوڑا چھین لیا۔ انبر نے کہا، کیا تم لوگ پردیسیوں سے یہ سلوک کرتے ہو؟ اس پر ایک سپاہی نے زور سے انبر کے منہ پر مکہ مارا۔ انبر لڑکھڑا کر گر پڑا اور اس کے ہونٹوں سے خون بہنے لگا۔ انبر نے زمین پر سے اٹھ کر کہا، اگر آپ لوگ میرے دواؤں والا جھولا دے دیں تو میں اپنے پھٹے ہوئے ہونٹ پر مرہم لگا سکوں۔ یہ لو اپنا جھولا۔ پہرے دار نے جھولا انبر کی گود میں پھینک دیا اور ساتھ ہی دوسرے سپاہی نے بڑے زور سے ایک اور گھونسا انبر کی گردن پر مارا۔ انبر کا خون کھول اٹھا، مگر اس نے بڑے صبر سے کام لیا۔ وہ نئے شہر میں آتے ہی کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ایک سپاہی نے کہا، تم ہمارا مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ انبر نے کہا، میں کسی سے لڑنا نہیں چاہتا، میں پرامن رہنا چاہتا ہوں۔
سپاہی پاگلوں کی طرح ہنسنے لگے۔ ایک نے نیزہ امبر کی طرف پھینک کر کہا، اسے اٹھاؤ اور میرے ساتھ لڑائی کرو۔ اگر تم نے لڑتے ہوئے مجھے نیزے سے ہلاک نہ کیا تو میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ امبر کی جان عجیب مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ وہ لڑتا نہیں تو مارا جاتا۔ مر تو وہ نہیں سکتا تھا، لیکن خواہ اس کا یہ راز فاش ہو جاتا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ امبر اپنا یہ راز کسی کو بھی نہیں بتانا چاہتا تھا، مگر احمق سپاہی جو شکل و صورت اور ڈیل ڈول سے پورا بھینسا لگتا تھا، امبر کو مجبور کر رہا تھا کہ اس کا مقابلہ کرے۔ اس نے چیخ کر کہا، اٹھاؤ نیزہ، نہیں تو میں اپنے نیزے سے تمہارا جسم چھلنی کر دوں گا۔ اب امبر کے لیے سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ نیزہ اٹھا کر سپاہی کا مقابلہ کرے۔ اس نے زمین پر گرا ہوا نیزہ اٹھا لیا اور اس پر سپاہیوں نے خوشی سے نعرہ بلند کیا۔ پہرے دار نے بھی نیزہ ہاتھ میں تھام لیا اور ایک دم پیندرا بدل کر امبر پر حملہ کر دیا۔ امبر جلدی سے دوسری طرف ہٹ گیا، سپاہی بھی دوسری طرف ہو گیا اور دوبارہ اس کے اوپر نیزے سے وار کیا۔ امبر نے یہ وار بھی اپنے نیزے پر بچا لیا۔ لڑائی باقاعدہ شروع ہو گئی تھی۔ مشل کی روشنی میں دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے نیزے ہاتھوں میں لیے پینترے بدل رہے تھے۔ سپاہی بڑھ بڑھ کر امبر پر وار کر رہا تھا، امبر اس کا وار بچا رہا تھا اور خود حملہ نہیں کر رہا تھا۔ وہ خواہ کسی انسان کو ہلاک کرنا نہیں چاہتا تھا۔ باقی سپاہی شور مچا کر اور نعرے لگا کر اپنے ساتھی کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ سپاہی بڑے جوش و خروش کے ساتھ لڑائی کر رہا تھا۔ وہ سچ مچ کی لڑائی کر رہا تھا، جیسے امبر اس کا دشمن ہو اور وہ اسے ہر قیمت پر ہلاک کر دینا چاہتا ہو۔ امبر وار بچاتے بچاتے تھک گیا تھا، لیکن ہٹا کٹا سپاہی اسی طرح تازہ دم تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ امبر کے جسم میں نیزہ پرو کر ہی دم لے گا۔ امبر نے فیصلہ کیا کہ اس احمق اور جاہل کو تھوڑا سا سبق سکھانا چاہیے۔ اس دفعہ اس نے بھی آگے بڑھ کر حملہ شروع کر دیا۔ سپاہی نے خوش ہو کر نعرہ لگایا۔ امبر نے ایک وار خالی کرتے ہوئے اپنا نیزہ کچھ اس طرح گھمایا کہ اس کی نوک سپاہی کی گردن پر رکھ دی اور ذرا سا دبا کر کہا، میں اگر چاہوں تو تمہیں ہلاک کر سکتا ہوں، مگر میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں یوں ہی تمہارے خون سے اپنے ہاتھ رنگنا نہیں چاہتا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ امبر نے نیزہ کھینچ لیا۔ اس پر سپاہی نے چیخ کر کہا، بزدل ذلیل، تم نے مجھ پر احسان کیوں کیا؟ تم نے مجھے نہ مار کر میری بہادری کی توہین کی ہے۔ اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میرے ساتھیوں گواہ رہنا، اس کمینے اجنبی نے میری بے عزتی کی ہے، میں اب اسے ہلاک کرنے لگا ہوں۔ باقی سپاہیوں نے چیخ کر کہا، اسے فوراً ہلاک کر دو، مردوک کی قسم، اس بزدل کمینے کو فوراً نیست و نابود کر دو، اس نے شاہ بابل کی فوج کی توہین کی ہے۔ دوسرے سپاہیوں کی شہ پا کر سپاہی دیوانہ ہو گیا اور پاگل درندے کی طرح بڑھ چڑھ کر دائیں بائیں سے نیزے کے وار کرنے لگا۔ امبر دن بھر کے سفر کا تھکا ہوا تھا، وہ گھبرا گیا۔ ایک بار جو سپاہی کا وار بچانے لگا تو اس سے غلطی ہو گئی، اس کا پاؤں پھسلا، وہ زمین پر گر پڑا اور سپاہی نے چیخ مار کر پوری طاقت سے نیزہ امبر کے سینے میں گھونپ دیا۔ سپاہی خوشی سے رقص کرنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ امبر تڑپ تڑپ کر مر جائے گا اور اس کے خون سے زمین سرخ ہو جائے گی، مگر وہ کچھ یہ دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئے تھے کہ امبر نیزے سمیت زمین پر سے اٹھا۔ اس نے زور لگا کر سینے میں کھپا ہوا نیزہ نکال کر پرے پھینک دیا اور کپڑے جھاڑنے لگا۔ سپاہیوں کی حالت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں اور وہ بت بنے امبر کو کپڑے جھاڑتے دیکھ رہے تھے۔ وہ حیرت زدہ تھے کہ امبر کے جسم سے خون کا ایک قطرہ تک نہیں بہا تھا، حالانکہ اگر سپاہی کا وہ نیزہ کسی ہاتھی کے پیٹ میں لگ جاتا تو وہ تڑپ تڑپ کر جان دے دیتا۔ اس کے برعکس امبر ویسے کا ویسا کھڑا تھا۔ سپاہی نے آگے بڑھ کر امبر کا جسم دیکھا، وہاں کوئی زخم نہیں تھا۔ دوسرے سپاہی نے چیخ کر کہا، اسے ہلاک کر دو۔ اب انہوں نے بار بار امبر کو نیزے مارنے شروع کر دیے۔ ہوتا یہ کہ نیزہ امبر کے جسم سے پار ہوتا، باہر نکل جاتا۔ امبر کے جسم میں سوراخ ہوتا اور خون کا ایک قطرہ بہے بغیر سوراخ اپنے آپ بند ہو جاتا۔ سپاہی خوف سے تھر تھر کانپنے لگے۔ نیزے ان کے ہاتھوں سے اپنے آپ زمین پر گر پڑے اور وہ امبر کے آگے سجدہ ریز ہو گئے۔ تم دیوتا ہو، مردوک کے خاص دیوتا ہو، امبر نے انہیں سجدے سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ میں دیوتا نہیں ہوں، بلکہ تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ سجدہ کسی بت یا انسان کو نہیں کیا جاتا، سجدہ صرف ایک خدا کو کیا جاتا ہے۔
جو آسمان اور زمین کا مالک ہے۔ تینوں سپاہی سجدے سے سر اٹھائے اسے سہمی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ امبر نے کہا، کیا اب مجھے اس حویلی میں رات بسر کرنے کو جگہ مل جائے گی؟ ہم ہر خدمت کے لیے حاضر ہیں مقدس دیوتا۔ ایک سپاہی نے امبر کے گھوڑے کو سنبھالا، دوسرے نے اس کا جھولا اٹھا کر اسے بڑی احتیاط سے بغل میں دبا لیا اور تیسرے نے جھک کر کہا، مقدس دیوتا میرے ساتھ آئیے، اس حویلی کا سب سے آرام دہ کمرہ آپ کے آرام کے لیے حاضر ہے۔ امبر مسکرا کر اس کے ساتھ حویلی میں داخل ہو گیا۔ اصل میں وہ دل ہی دل میں افسوس کر رہا تھا کہ ان سپاہیوں کی حماقت و بے وقوفی سے خواہ مخواہ اسے اپنا راز ظاہر کر دینا پڑا۔ وہ اس راز کو صرف اپنے تک ہی محدود رکھنا چاہتا تھا، اس لیے بھی کہ راز ظاہر ہونے سے لوگ اس کی پوجا شروع کر سکتے تھے اور حسد کر کے اس کا آرام سے زندہ رہنا بھی حرام کر سکتے تھے۔ وہ اسے قتل تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن اسے سکون کے ساتھ زندہ رہنے سے بھی محروم کر سکتے تھے۔ حویلی کا وہ کمرہ جو امبر کی خدمت میں پیش کیا گیا دوسری منزل پر تھا۔ فرش پر چٹائی بچھی تھی، ایک طرف بھیڑ کی کھالوں کا ڈھیر پڑا تھا اور صندوق پر پانی پینے کی سراہی رکھی تھی۔ پہرے دار نے جھک کر کہا، میں ابھی آپ کے لیے کھانے پینے کو لاتا ہوں۔ امبر کو بھوک نہیں لگی تھی، مگر اس نے پہرے دار کو کھانا لانے سے منع بھی نہ کیا۔ پہرے دار چلا گیا تو امبر نے سوچا کہ یہاں پہرا چوکی کیوں لگایا گیا ہے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک پہرے دار تھال میں کھجور کے آٹے کی میٹھی روٹی، انگور اور انجیریں لیے اندر آیا۔ امبر نے انگور کھاتے ہوئے پوچھا، اس حویلی پر تم لوگ پہرا کیوں دے رہے ہو؟ پہرے دار نے کہا، اے مقدس دیوتا، یہ حویلی ایک جیل خانہ ہے۔ کس کا جیل خانہ ہے؟ یہاں کون لوگ قید ہیں؟ اے دیوتا، ملک نینوا کو فتح کرنے کے بعد ہمارا بادشاہ شاہ باب البخت نصر اپنے ساتھ ہزاروں اشوریوں کو قید کر کے لے آیا تھا۔ یہ اشوری قیدی ملک کے مختلف حصوں میں قید کے دن گزار رہے ہیں۔ اس حویلی میں نینوا شاہی خاندان کی ایک بوڑھی عورت قید ہے۔ وہ نینوا کے بادشاہ کی ماں تھی۔ بادشاہ کا سر قلم کر دیا گیا۔ اس کی ماں یہاں قید گزار رہی ہے۔ کیا اس کا بیٹا کوئی نہیں بچا؟ نہیں مقدس دیوتا، ہمارے بادشاہ شاہ بابل نے نینوا کے سارے شہزادوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد امبر لیٹ گیا، اسے اونگ آ گئی۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی عورت کمزور سی آواز میں بڑے دردناک انداز میں بین کر رہی ہے۔ اس کی آواز میں غم اور دکھ تھا۔ امبر اس غمناک آواز کو غور سے سننے لگا۔ پہلے تو امبر نے سوچا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے، مگر دردناک آواز مسلسل آ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی عورت کسی دیوار کے پیچھے منہ پر ہاتھ رکھے رک رک کر رو رہی ہے۔ امبر کی نیند غائب ہو چکی تھی، وہ پوری طرح بیدار تھا اور کان کھولے آواز کو بڑے غور سے سن رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ آواز نچلی منزل کے تہہ خانے سے آ رہی ہے۔ وہ بستر سے اٹھا اور دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ وہ ہر حالت میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ عورت کون ہے جو آدھی رات کو رو رہی ہے۔ کمرے کے باہر گپ اندھیرا تھا۔ وہ سنبھل سنبھل کر پاؤں اٹھاتا، اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا چلنے لگا۔ اسے ایک دروازہ نظر آیا جس کی اندھیری سیڑھیاں نچلی منزل میں اتر رہی تھیں۔ امبر اس زینے سے اتر کر نچلی منزل میں آ گیا۔ نچلی منزل میں بھی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اب اسے آواز قریب سے سنائی دینے لگی تھی۔ وہ آواز کا پیچھا کرتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ ایک جگہ آواز اسے نیچے زینے میں سے آتی ہوئی سنائی دی۔ وہ زینے کی سیڑھیاں اترنے لگا۔ یہاں گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ امبر دیوار کے ساتھ ہاتھ رکھ کر نیچے اتر رہا تھا۔ زینہ ایک تہہ خانے کے فرش پر جا کر ختم ہو گیا۔ یہاں سیلن تھی اور ایسی بو پھیلی ہوئی تھی جیسے سیلاب کے بعد گھروں اور کھیتوں میں پھیل جاتی ہے۔ بین کرتی ہوئی عورت کی آواز اب بالکل صاف سنائی دینے لگی تھی۔ وہ ایک جگہ رک گیا۔ دردناک آواز دیوار کے عقب سے بلند ہو رہی تھی۔ امبر نے ہاتھ پھیلا کر دیوار میں سے دروازہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ایک جگہ اسے دروازہ مل گیا۔ اس نے دروازے کے ایک پٹ کو تھوڑا سا دھکا دیا تو پٹ کھل گیا۔
اندر کا جو منظر اس نے دیکھا وہ ایک ڈراؤنا منظر تھا، اور امبر کی جگہ کوئی کمزور دل نوجوان ہوتا تو ضرور چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا ہوتا۔ اس نے دیکھا کہ سیاہ دیوار کی تاک میں دیا جل رہا تھا۔ اس کی پراسرار دھندلی روشنی میں ایک ادھیڑ عمر کی عورت اپنے سیاہ بال کھولے فرش کی چٹائی پہ دو زانوں سر جھکائے بیٹھی بین کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ چھت کی طرف اٹھے ہوئے تھے۔ امبر دروازے میں کھڑا یہ المناک منظر دیکھنے لگا۔ اس عورت نے دروازہ کھلنے کی آواز نہیں سنی تھی، وہ مسلسل بین کیے جا رہی تھی۔ امبر ابھی آگے بڑھنے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ عورت روتے روتے رک گئی۔ اس نے چہرہ اوپر اٹھا کر بال پیچھے ہٹائے اور دیے کی طرف دیکھا۔ ہلکی روشنی میں اس کا چہرہ گول چاند کی طرح تھا، مگر زرد اور مرجھایا ہوا تھا۔ اب عورت کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ کوئی دروازے میں کھڑا ہے۔ اس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا اور ایک نوجوان کو اپنے سامنے پا کر بولا، اگر تم مجھے قتل کرنے آئے ہو تو میں تیار ہوں، مگر خدا کے لیے مجھے مرنے سے پہلے ایک بار، صرف ایک بار اپنے زخمی بیٹے سے ملا دو، صرف ایک بار مجھے اپنے شہزادے کی صورت دیکھنے دو۔ امبر سمجھ گیا کہ وہ عورت کون ہے اور وہ کیوں رو رہی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا، اے خاتون، میں جلاد نہیں ہوں۔ پھر تم کون ہو؟ خاتون، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ عورت نے کہا، میں ملک نینوا کے مقتول بادشاہ کی بدنصیب ملکہ ہوں، جس کے ملک کو بابلیوں نے فتح کر کے آگ لگا دی اور رعایا کو قتل کر دیا، بادشاہ کا سر کاٹ کر نیزے پر لٹکا دیا، شہزادوں کو ہاتھیوں سے کچل دیا۔ انہوں نے مجھے کیوں نہیں ہلاک کیا؟ مجھے یہ تکلیف سہنے کے لیے زندہ کیوں رہنے دیا؟ امبر نے خاتون کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ملکہ، رب عظیم کو یہی منظور تھا۔ اگر محل کے سارے لوگ قتل ہو گئے تھے تو پھر آپ اپنے بیٹے کا ذکر کیسے کر رہی تھیں؟ کیا وہ ابھی تک زندہ ہے؟ ملکہ نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں نہیں، میں نہیں بتاؤں گی، میرے منہ میں خاک، تم اسے جا کر قتل کر دو گے۔ وہ زندہ نہیں ہے، وہ مر چکا ہے، میرا بیٹا مر چکا ہے، میرا شہزادہ زندہ نہیں ہے۔ اور وہ اپنے بیٹے کی یاد میں اسی طرح دھیرے دھیرے بین کرنے اور رونے لگی۔ امبر نے ملکہ کا ہاتھ تھام کر کہا، اے غم نصیب ملکہ، میں خدائے عظیم کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ میں ایک اجنبی مسافر ہوں اور ملک ایلام سے چل کر بابل میں اپنی روزی کمانے آیا ہوں۔ میں ایک حکیم ہوں اور بیماروں کا علاج کرتا ہوں۔ اگر تم مجھے بتا دو کہ زخمی شہزادہ کہاں ہے تو میں اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ نہیں نہیں، تم اسے مار ڈالو گے، تم اسے مار ڈالو گے۔ ملکہ، مجھ پر یقین کرو، میں جھوٹ کبھی نہیں بولتا۔ مجھ پر ایک ماں کی دکھی فریاد کا بہت اثر ہوا ہے۔ مجھ پر بھروسہ رکھو، میں نہ صرف تمہارے بچے کو صحت مند کر دوں گا، بلکہ اگر تم نے خواہش کی تو میں تمہیں یہاں سے آزاد بھی کرا دوں گا۔ مجھ میں اتنی طاقت ہے۔ آزادی کے نام پر ملکہ نے چونک کر کہا، کیا تم مجھے یہاں سے نکال کر میرے بچے سے ملا سکتے ہو؟ کیوں نہیں، مگر سب سے پہلے مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا زخمی شہزادہ کہاں ہے اور میں اس کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ شہزادے سے مل کر ہی تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتا ہوں کہ یہاں سے نکال کر تمہیں کہاں رکھنا ہوگا۔ ملکہ کو امبر پر کچھ بھروسہ ہونے لگا تھا۔ اس نے کہا، تو میرے پاس بیٹھ جاؤ اور غور سے سنو۔ جس وقت بخت نصر اپنے ہاتھ میں تلوار لیے شاہی خاندان کا قتل عام کر رہا تھا، میں ستون کے ساتھ قیدی حالت میں کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ ظالم بادشاہ نے ایک ایک کر کر میرے سارے بچے قتل کر دیے تھے، مگر اتفاق سے ایک شہزادہ ماروت زندہ رہا، سینے پر زخم کھانے کے باوجود زندہ رہا۔ بادشاہ اسے مردہ سمجھ کر اپنے سپاہیوں کے ساتھ چلا گیا۔ سپاہی مجھے بھی لے کر چل دیے اور محل کے ایک تہہ خانے میں قید کر دیا۔ آدھی رات کو میرے دربار کا خاص غلام ہانو کسی طرح پہرے دار کی نظر بچا کر محل میں لاشیں اٹھانے آیا تاکہ انہیں زمین میں دفن کر دے کہ اس نے دیکھا کہ شہزادہ ماروت زندہ تھا۔ وہ اسے اٹھا کر شہر سے باہر ایک پہاڑی کی غار میں لے گیا اور اس کی مرہم پٹی کی۔ پھر وہ چھپتا چھپاتا میرے پاس پہنچا اور اس نے مجھے بتایا کہ شہزادہ زندہ ہے مگر زخمی ہے۔ اس بات کو پورا مہینہ گزر گیا ہے، مجھے اپنے بیٹے کی پھر کچھ خبر نہیں ملی کہ وہ کس حال میں ہے۔
اگر تم سچ مچ دل سے ایک دکھی بیوہ ماں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو مجھے میرے بیٹے سے ملا دو، اس کے بعد چاہے مجھے قتل کر دو، میں ایک بار اپنے شہزادے کو سینے سے لگانا چاہتی ہوں۔ امبر نے ملکہ کو تسلی دی اور کہا، میں وعدہ کرتا ہوں ملکہ کہ تمہارے بیٹے کو تم سے ملانے کی پوری کوشش کروں گا۔ یہ بتائیں کہ وہ غار شہر سے باہر کس جگہ پر ہے؟ ہانو نے مجھے بتایا تھا کہ غار شہر کے مشرقی دروازے سے باہر نکل کر ایک پہر کے سفر پر زیتون کی پہاڑی کے امن میں ہے۔ بہت اچھا۔ امبر ایک دم خاموش ہو گیا۔ اسے دروازے کے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ یہ چاپ دروازے کے باہر آ کر رک گئی۔ امبر جھٹ ایک طرف ہو کر گھاس کے سوکھے ڈھیر میں چھپ گیا۔ پہرے دار نے دروازہ کھول کر اندر جھانک کر دیکھا۔ ملکہ کو موجود پا کر تسلی کرنے کے بعد دروازہ بند کر کے واپس چلا گیا۔ امبر گھاس کے خشک ڈھیر میں سے باہر نکل آیا۔ اب اس کا وہاں رہنا مناسب نہیں تھا۔ اس نے ملکہ سے اجازت لی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں راستے میں کسی پہرے دار سے مٹ بھیڑ نہ ہو جائے۔ وہ اندھیرے میں زینہ ٹٹولتا ہوا اوپر کی منزل میں آ گیا۔ یہاں سے سیڑھیاں تلاش کر کے دوسری منزل میں آ گیا اور اپنے کمرے میں پہنچ کر دروازہ بند کر کے لیٹ گیا۔ بدنصیب ملکہ کی آواز رک گئی تھی۔ وہ نینوا کی تباہ حال ملکہ کے درد و غم سے بہت متاثر ہوا تھا اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ نینوا جا کر اس کے جگر کے ٹکڑے کا علاج بھی کرے گا اور اسے ماں سے بھی ملا دے گا۔ یہ ایک انتہائی انسانی ہمدردی کا کام تھا اور امبر نے ملکہ سے وعدہ بھی کر لیا تھا۔ اسے اپنی ماں یاد آ رہی تھی جس کے خاوند کو اسی طرح قتل کروا دیا گیا تھا اور وہ بیچاری ساری زندگی اپنے بچھڑے ہوئے بیٹے کی یاد میں روتی رہی تھی۔ امبر نے شہر بابل میں جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ اب وہ وہیں سے نینوا کا رخ کرنا چاہتا تھا۔ رات اسی طرح کی سوچ بچار میں گزر گئی۔ صبح ہوئی، سورج نکل آیا۔ اس کی کھڑکی میں سے دھوپ اندر آنے لگی۔ دروازہ کھلا اور پہرے دار اس کے لیے دودھ اور شہد ناشتے کے لیے لے آیا۔ اے مقدس دیوتا، ہم صرف دودھ اور شہد ہی آپ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں، لیجئے تناول فرمائیے۔ پہرے دار ادب سے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ امبر ناشتہ کرنے لگا۔ اس نے پوچھا، مجھے رات بھر ایک عورت کے بین کرنے کی آوازیں آتی رہیں، کیا یہ ملکہ نینوا کی آوازیں تھیں؟ ہاں مقدس دیوتا، ملکہ رات رات بھر اپنے بچوں کو یاد کر کے روتی رہتی ہے۔ بادشاہ وقت نصر نے اسے بھی قتل کیوں نہیں کر دیا؟ شاید وہ چاہتا تھا کہ ملکہ ساری عمر زندہ رہ کر دکھ برداشت کرتی رہے۔ اس نے ملکہ نینوا سے زبردست انتقام لیا ہے۔ امبر نے پوچھا، کیا یہ ملکہ اسی جگہ قید رہے گی یا اسے جلا وطن کر دیا جائے گا؟ پہرے دار امبر کو چونکہ ایک مقدس انسان سمجھتا تھا، اس لیے اس کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ وہ ایک ایک بات اسے سچ سچ بتا رہا تھا۔ اس نے کہا، ہمیں ابھی تک یہی حکم ہے کہ اسے حویلی میں تعمر قید رکھا جائے اور کھانے کو پوری خوراک دی جائے تاکہ وہ تندرست رہ کر اپنے خاوند اور بچوں کا غم اٹھائے۔ کیا یہ ظلم نہیں؟ ظلم کیا ہوتا ہے مقدس انسان؟ اگر نینوا کا بادشاہ ہمارے ملک پر چڑھائی کر کے اسے فتح کر لیتا تو وہ بھی ہمارے بادشاہ اور ملکہ کے ساتھ یہی سلوک کرتا۔ امبر نے اس موضوع پر زیادہ گفتگو کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اس نے کہا، کیا میرے گھوڑے کو بھی چارہ ڈال دیا گیا ہے؟ ہاں حضور، وہ بالکل تازہ دم ہے۔ کیا آپ تشریف لے جا رہے ہیں؟ اب میں آگے شہر بابل جاؤں گا۔ میں تمہارے بادشاہ سے ملاقات کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ خوش نصیب انسان ہیں مقدس دیوتا جو ہمارے بادشاہ شاہ بابل سے ملیں گے۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، جیسے آپ کی مرضی۔ امبر حویلی سے نکل کر باہر آ گیا۔ باہر دوسرے سپاہی بھی اس کو الوداع کہنے آ گئے تھے۔ وہ بڑے ادب سے ایک طرف ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ امبر نے ان سب سے باری باری ہاتھ ملایا اور گھوڑے پر سوار ہو کر شاہ بابل کی طرف روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دور تک وہ سیدھا چلتا رہا، پھر ایک ٹیلے کا چکر کاٹ کر واپس سرحد کی طرف چلنے لگا۔ وہ بابل کی سرحد سے نکل کر ملک نینوا کو جانا چاہتا تھا۔ نصف دن تک چلتے رہنے کے بعد اس نے ایک دوسری جگہ سے بابل کی سرحد عبور کی۔ چوکیداروں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ امبر نے یہاں بھی وہی جواب دیا کہ وہ حکیم ہے
دکھی انسانوں کی خدمت کرتا ہے اور اب شہر بابل سے جڑی بوٹیاں اکٹھی کرنے کے بعد ملک افریقہ کو جا رہا ہے۔ بابل کی سرحد سے نکل کر امبر نے گھوڑے کی باگیں ڈھیلی کر دی اور خاص رفتار کے ساتھ گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے نینوا کی طرف روانہ ہو گیا۔